بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حج 2026 کے لیے رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور اب وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی اعلان کردہ حج پالیسی 2026 کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ پالیسی وفاقی کابینہ کی طرف سے منظور کر دی گئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس حج پالیسی کی اہم خصوصیات یا اس کے اہم نکات بتاؤں گی تاکہ جو حضرات حج کے لیے رجسٹریشن کروا چکے ہیں ان کو حج پالیسی 2026 کے بارے میں اہم معلومات مل سکیں۔ حج پر جانے کے خواہش مند افراد 4 اگست سے اپنی درخواستوں کی جو جمع کروانے کا سلسلہ ہے وہ شروع کر سکتے ہیں، یعنی حج درخواستیں 4 اگست سے وصول کی جائیں گی۔ پاکستان کے لیے اس سال حج 2026 کا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو کوٹا مقرر کیا گیا ہے وہ 1,79,210 ہے۔ یہ سعودی عرب کی طرف سے مقرر کیا گیا کوٹا نہیں ہے، بلکہ حتمی کوٹا سعودی عرب کی طرف سے مقرر کیا جائے گا۔ یہ پاکستانی حکومت کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کوٹے میں سے سرکاری اسکیم کے لیے 1,19,210 نشستیں، جبکہ پرائیویٹ حج اسکیم کے لیے 60,000 نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ سرکاری حج اسکیم کے لیے 38 سے لے کر 42 دن کا جو پہلے بھی پیکیج ہوتا تھا وہی پیکیج اب بھی ہے، اور جو مختصر پیکیج ہے وہ 20 سے 25 دن کا مقرر کیا گیا ہے، اور تمام درخواست گزاروں کی طرف سے قربانی سعودی عرب کے نظام کے مطابق لازماً ہوگی۔ درخواست گزار کا مسلمان اور پاکستانی پاسپورٹ کا حامل ہونا لازمی ہے، جس کی مدت 26 نومبر 2026 تک کارآمد ہو، یعنی پاسپورٹ کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ کم از کم 26 نومبر 2026 تک ہونا چاہیے۔ اس سال 12 سال سے کم عمر بچوں کو حج کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی 2026 میں 12 سال سے کم عمر کے بچے حج پر جانے کے اہل نہیں ہیں، اور وہ افراد جو سرکاری حج اسکیم کے تحت حج ادا کرنا چاہتے ہیں انہیں حج واجبات 2 قسطوں میں جمع کروانے ہوں گے۔ سرکاری حج اسکیم کا تخمینہ 11.5 لاکھ سے 12.5 لاکھ کے درمیان ہوگا۔ جو حتمی اماؤنٹ ہے حج کی، اس کی منظوری تب دی جائے گی جب وہاں پر سعودی عرب میں جو سروس فراہم کرتے ہیں، سروسز فراہم کرنے والے ادارے ہیں، ہوٹلز ہیں، کھانے پینے کا جو خرچہ ہے، بسز کا خرچہ ہے، اس کو ڈٹرمن کرنے کے بعد ہی حتمی اخراجات کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سرکاری حج اسکیم کی لانگ پیکیج کے لیے پہلی قسط 5 لاکھ روپے ہے، جبکہ شارٹ پیکیج کے لیے 5.5 لاکھ روپے جمع کروانا لازمی ہے۔ حج اخراجات کی جو پہلی قسط ہے وہ 4 اگست سے کسی بھی نامزد بینک کے ذریعے جمع کروائی جا سکتی ہے، اور سعودی عرب کے ٹائم لائن کے پیش نظر عازمین حج کا انتخاب پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پہلے حج کے لیے اخراجات جو قسط جمع کروا دیں گے ان کا انتخاب کر لیا جائے گا، اور بیرون ملک جو عازمین حج ہیں وہ سرکاری حج اسکیم کے تحت دیے گئے نامزد بینک اکاؤنٹس میں اپنی حج رقم بھجوا سکتے ہیں۔ سعودی عرب سے منظور شدہ ویکسینیشن لگوانا بھی ضروری ہے، اور روٹ ٹو مکہ سہولت جو ہے وہ اسلام آباد اور کراچی ایئرپورٹس پر حسب سابق جاری رہے گی۔ ڈیپینڈنٹ حج کمپنیاں جو ہے ان کو بیرون ملک عازمین حج کی بکنگ کی اجازت ہوگی، بشرطے کہ وہ اپنی حج کی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے متعلقہ ڈی ایچ سیز کو بیرون ملک سے فورن ایکسچینج میں منتقل کریں جس کے ساتھ وہ حج کرنا چاہتے ہیں۔ عازمین حج کا ڈیٹا اور مالیاتی لین دین وزارت کے پورٹل پر قابل مشاہدہ ہوگا، یعنی اسے وزارت کے پورٹل پر جا کر چیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کوٹا ہے جو کہ ہر منظم یا ڈی ایچ سی کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ سعودی ہدایات کے مطابق ہی مقرر کیا جائے گا، اور خدا نخواستہ موت، شدید بیماری یا کسی اور ناگزیر
وجہ کی صورت میں اگر کوئی حج پر نہیں جا سکتا اور کوئی متبادل کیس جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس صورت میں بھی کمیٹی کے ذریعے ایسے کیسز کو جانچا جائے گا۔ اور مشاعر بکنگ کے لیے پیکیج کے 25% پیشگی ادائیگی کے بعد ڈی ایچ سیز کو بکنگ کی اجازت ہوگی۔ اس سال پرائیویٹ سیکٹر میں کسی بھی قسم کی مالیاتی بدعنوانی سے بچنے کے لیے اور مالیاتی شفافیت کو برقرار رکھنے اور سعودی عرب میں بروقت ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے فائنینشیل سیف گارڈز متعارف کروائے گئے ہیں، کیونکہ پچھلے سال بھی کچھ بے ضابطگیوں کی وجہ سے پرائیویٹ حجاج کرام کی ایک بہت بڑی تعداد حج پر جانے سے اور حج کی سعادت سے محروم رہ گئی تھی۔ اس کے لیے تمام ڈی ایچ سیز کو وزارت مذہبی امور و بین الاقوامی ہم آہنگی کی آئی ٹی پورٹل سے متعلق ہدایات کی پابندی کرنی ہوگی تاکہ شفافیت اور سہولت یقینی بنائی جا سکے، اور تیسرے فریق کے ذریعے سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیموں کی کارکردگی کا بھی باقاعدہ جائزہ لیا جائے گا۔ پنجاب آئی ٹی بورڈ پی آئی ٹی بی ڈیجیٹائزیشن کے آپریشن کنٹرول کو جاری رکھے گا، جبکہ ایم او آئی ٹی این ٹی اپنے ادارے این آئی ٹی بی کے ذریعے نگرانی کرے گا تاکہ عازمین کے ڈیٹا اور ادائیگیوں کے ریئل ٹائم نگرانی کی جا سکے، ان کی بکنگ اور نشستوں کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا جا سکے اور کسی بھی قسم کی یعنی پریشانی سے عازمین کو بچایا جا سکے۔ وزارت مذہبی امور کی مانیٹرنگ ٹیم حج آپریشنز کی مجموعی کارکردگی کی نگرانی کرے گی تاکہ خدمات کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔ ڈی ایچ سیز وزارت کے ساتھ سروس پرووائیڈر ایگریمنٹ پر دستخط کریں گے، یعنی ایس پی اے پر دستخط کریں گے، اور ان کی نگرانی وزارت کے تربیت یافتہ عملے کے ذریعے کی جائے گی تاکہ حجاج کرام کو سہولیات فراہم کی جا سکے۔ حجاج کرام کی فلاحی خدمات کے لیے عملہ بھی تعینات کیا جائے گا۔ حج پر جانے والوں کو حج کی مکمل تربیت دی جائے گی، یعنی حج سے متعلق تمام امور کی مکمل تربیت دی جائے گی، جس میں لاجسٹکس، حج کے طریقہ کار، لباس اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کی مشق بھی شامل ہوگی۔ اور حجاج محافظ اسکیم جاری رکھی جائے گی، جس کے تحت حجاج کو ان کے نقصانات پر معاوضہ دیا جائے گا۔ الیکٹرانک مانیٹرنگ سسٹم، جس میں کہ حج ہیلپ لائن اور پاک حج ایپ شامل ہیں، اس کے ذریعے معلومات فراہم کی جائیں گی، شکایات کا اندراج کیا جائے گا، اور حج کی مانیٹرنگ کے لیے بھی ان ایپس کا استعمال کیا جائے گا، اور ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں بھی تشکیل دی جائیں گی۔ مالیاتی نگرانی کا مؤثر نظام لاگو کیا جائے گا تاکہ دھوکے باز افراد سے عازمین کو محفوظ رکھا جا سکے۔ حج ناظم اسکیم جو ہے وہ بھی حسب سابق جاری رکھی جائے گی، اور شکایات کے ازالے کے لیے مکمل اور شفاف نظام موجود ہوگا جو شکایات کو بروقت اور منصفانہ طریقے سے نپٹائے گا۔ اس کے علاوہ حج پالیسی پر عمل درآمد کے لیے جو بھی مناسب ہدایات ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ جن کی ضرورت پیش آئے گی، جو اقدامات اٹھانے ہوں گے، وہ ساتھ ساتھ مکمل کیے جائیں گے یا جاری کیے جائیں گے یا ان پر عمل کیا جائے گا۔ امید کی جاتی ہے کہ حج 2026 کے لیے جو یہ پالیسی منظور کی گئی ہے، اس پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے گا اور عازمین کی سہولت کے لیے اہم اقدامات اٹھائے جائیں گے، اور حج کا عمل جو ہے وہ شفافیت سے مکمل کیا جائے گا تاکہ عازمین حج کو یہاں پاکستان میں اور بیرون ملک سعودی عرب میں جا کر کسی بھی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو لوگ بھی حج کی رجسٹریشن کروا چکے ہیں اور حج پر جانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جلد از جلد 4 اگست سے اپنے واجبات یعنی پہلی قسط فوراً جمع کروا دیں، کیونکہ حج کے لیے جو عازمین کا انتخاب ہے وہ سعودی حکومت سے دی گئی ہدایات کے مطابق پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ اگر آپ کو ویڈیو میں دی گئی معلومات اچھی لگی ہوں، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا
اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔